میرے عزیز دوستو بھائیوں، مولانا ارشاد اللہ عباسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھی تھے. ہماری ان کی تعلیم کا زمانہ ایک. وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا. جب وہ کتابیں اپنے سینے سے لگائے ہوئے علم حاصل کر رہے تھے، جن کے عزائم تھے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، میں خدا کے بندوں کو، ان کی پیشانیوں کو خدا کے سامنے جھکاؤں گا، ان کا یہی قصور تھا نا. اپنے محسن کی حفاظت نہیں کر سکے تم لوگ انسانوں. ذرا اپنی ضمیر سے پوچھو تو، کیا تمہارے محلوں میں تمہارے علماء اتنے بے وقت ہو گئے؟ جی جب جس کا جی چاہتا ہے وہ شہید کر دیتا ہے، اور ان کے قاتل پکڑنے کے قابل نہیں ہے. کبھی تم نے سوچا کہ ان کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہوں گے؟ کبھی تم نے سوچا ان کی بھی تو مائیں بہنیں ہوں گی؟ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر قریب زمانے میں کسی ملک میں علماء کا اتنا خون نہیں بہایا گیا جتنا اس ملک میں بہایا جاتا ہے. جبکہ اس ملک کے حصول کے لیے علماء کی قربانیاں کسی سے کم نہیں، زیادہ. اس ملک کے دفاع کے لیے علماء کی جو قربانیاں اور مدارس کی قربانیاں وہ کسی سے کم نہیں. اس ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو علماء کی کاوشیں ہیں وہ کسی سے کم نہیں. اس ملک پر جو علماء کے احسانات ہیں وہ کسی سے کم نہیں. اس ملک کے ساتھ جو اسلامی جمہوریہ کا لفظ لگا ہوا ہے یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ختم نبوت کو جو حفاظت حاصل ہے یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. قادیانیت کا جو سکہ نہیں چل سکا یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور دیگر طاقتوں نے جو یہاں پر پاکستان بننے کے بعد جو نظام رائج کرنے کی کوشش کی اس کے سامنے سینہ سپر ہونے والے یہ علماء تھے. یہ مدارس کے پیدا ہونے والے سپوت تھے. ہر دجل اور فریب کا پردہ چاک کرنے والے یہ علماء، ہر باطل کی آنکھ کے اندر جس کی آنکھ کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے جرات نہیں تھی، یہ علماء نے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی، ان کے راستوں کو موڑ دیا، ان کے ہاتھوں کو شل کر دیا، ان کے ظلم کے ہاتھ کے ظالم کے ہاتھ کو توڑ ڈالا. اس علماء کی اس زمین پر اتنی بوقتی کہ ایک عالم جو نبی کا وارث، جو حامل قرآن، جو شارع حدیث، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن اور حدیث کی فکر، جو اپنے خواہشات کا خون کرتا ہے، ارمانوں کا خون کرتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں، علمی مقام میں کسی سے کم نہیں. وہ ایک گھروندے میں بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نشر کرتا ہے، اس کی اتنی بے وقتی. جس کے سامنے دنیا ہاتھ بڑھاتی ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ قناعت کرتا ہے، وہ توکل کرتا ہے. جو اپنے سکون
بستر کو چھوڑتا ہے اس امت کے غم کے اندر، اس ملک کے دفاع کے لیے، جو روتا ہے، جو بلکتا ہے، جو سسکتا ہے، جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے، اس کی بے وقتی اس قوم کو کیا بنے گا جو اپنے محسنین کی حفاظت نہ کر سکے؟ اس قوم کو کیا بنے گا جو اپنے مدارس کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے اساتذہ کی حفاظت نہ کر سکے؟ وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ شہادت کا درجہ پا کر کامیاب ہو گئے،